بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ہر انسان اس دنیا میں اپنی مرادوں کا پورا ہونا چاہتا ہے، اور جائز ہوں تو ہونا بھی چاہیے۔ انسان کی مرادیں پوری ہوں، اس کی حاجات و ضروریات پوری ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا خیرخواہ کائنات میں کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کو حکم فرمایا ہے کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی دعا کو اللہ پاک قبول فرما لیں گے، جو بھی حاجت و ضرورت آپ کی ہوگی اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ تو جن الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے کا حضور نے کثرت سے فرمایا ہے، ان الفاظ میں سے ایک یا ذل جلال والاکرام بھی ہے کہ اس اسم مبارک کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی منہ مانگی مرادیں پوری فرمائیں گے، بشرطے کہ جائز ہو، ناجائز امر نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے۔ تو یا ذل جلال والاکرام کی کثرت کرنے والے کی ہیبت اور رعب و داب اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، محبت و عظمت بھی اس کی پیدا ہوتی ہے۔ تو یا ذل جلال والاکرام کا کثرت سے ورد کرنے والا، اس کے لیے دنیا کے مسائل کی کشائش ہوتی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، فتوحات ہوتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، جہاں سے گزرتا ہے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ یا ذل جلال والاکرام یعنی عزت والی، جلال والی، رعب والی، ہیبت والی ذات، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کا جلال نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اکرام صاحب اکرام نہیں، کریم نہیں۔ سب سے بڑی کرم والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، سب سے بڑی جلال والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جمعرات کے روز اس کا کثرت سے ورد کرے، اس کو بے انتہا فائدہ ہو، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ مالی نہ جانی۔ اسی طرح فرمایا کہ جمعرات کے روز صبح کے وقت ساعت اول میں، ساعت اول کہتے ہیں جب سورج طلوع ہو رہا ہو، تو پہلا گھنٹہ جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد اگر یا ذل جلال والاکرام کو پیسوں کی تھیلی پر، یا اسی طرح اگر پیسوں کی صندوق ہے اس پر، یا کسی الماری پر اس اسم مبارک کو جمعرات کے روز ساعت اول میں، پہلی ساعت میں یا ذل جلال والاکرام کو لکھ دیتا ہے، تو اس کا وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ چور کبھی اس تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، ایسا جلال اور ہیبت طاری ہوگا۔ تو چوروں سے حفاظت میں رہے گا ایسا آدمی جو یا ذل جلال والاکرام پڑھتا رہتا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کے اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ خود پیارے پیغمبر سرور دو عالم رحمت کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ہے وہ نام مبارک، اس نام مبارک کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اور کثرت سے مانگا کریں، بہت زیادہ مانگا کریں۔ تو بار بار اس کا احادیث پاک میں اس کے ورد کا حکم فرمایا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یا ذل جلال والاکرام اگر اس کے ساتھ مالک الملک کی ذل جلال والاکرام پڑھنا چاہیے، اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو حصول سلطنت، بادشاہت اور بڑا عہدہ اور منصب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ حصول سلطنت کے لیے مجرب ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو خدشہ ہو کہ میں معزول ہو سکتا ہوں، مجھے اس ملازمت سے ہٹا دیا جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام یہ دونوں پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بحال فرما دیں گے، وہ اپنے عہدے و منصب پر، اپنے مقام پر پہنچ جائے گا۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں سورۃ الرحمن نازل فرمائی، جس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے اور سب سے خوبصورت ترین صورت ہے، اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بہت زیادہ ہے، ذوالجلال والاکرام پر اس کا اختتام ہے۔ تو ذوالجلال والاکرام، جلال اور ہیبت والی ذات جو اس کو پڑھے گا
تو سورۃ الرحمن کو پڑھنے سے بھی تسخیر کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور یقین کامل انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے بھی وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو بار بار ہم ذوالجلال والاکرام پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے عظمت والے نام ہیں وہ سارے اس ذوالجلال والاکرام کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو جب ہم بار بار اس کا ورد کریں گے، اس کے ساتھ لگاؤ پیدا ہوگا، ہمارے سینے کے اندر، ہمارے دل کے اندر وسعت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں ڈیرے لگا لے گی تو پھر تاثیرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی اعمال کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح کہتے ہیں فقہاء کرام، علماء کرام، کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ چیزوں میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح ذوالجلال والاکرام سے اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، انسان کے سارے اعمال پر اللہ کے اس نام کا اثر پڑتا ہے، تو پھر انسان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ذوالجلال والاکرام کا اہتمام کیجئے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔